السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم بہترین مثال دیکھیں، بہترین رول ماڈل دیکھیں اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک پیش کرتے تھے۔ اس پہ ایک سوال میں بھی ایڈ کر دوں۔ ایک حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے بہتر طریقے سے پیش آئے، تو یہ سوال کے ساتھ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ رسول خدا اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے۔ رسول خدا اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا کرتے تھے کہ جب جناب خدیجہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے شوہر تو رسالت کا کام یہ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ گھر کے کاموں میں تعاون نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر کوئی سوشل ورکر ہو یا عالم دین ہو، دین کا کام کرتا ہو، تو وہ گھر کے کاموں میں وہ اتنا تعاون نہیں کر سکتا۔ بیوی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بکری کا دودھ دھونے میں بھی میری مدد کرتے ہیں، اور وہ روٹی کو بیلنے میں بھی، یعنی روٹی کو پکانے میں بھی میرا ساتھ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور وہ بچی کی تربیت میں تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کے بچے تربیت یافتہ تھے، لیکن اس میں بھی میری مدد کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ سیرت میں یہ آیا کہ سیرت رسول میں کہ رسول خدا جھاڑو دینے میں بھی آر محسوس نہ کیا کرتے تھے، یعنی گھر میں انسان کو صفائی تو رکھنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ رحمت للعالمین جو یہ فرما رہے ہیں مسجد میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تمہارا یہ ہے کہ تم صاف ستھرے رہو، وہ اپنے گھر کو پہلے صاف رکھا کرتے تھے اور اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ باتیں فقط ہمارے لیے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو رسول فرمائے کہ نہیں، یہ میں پہلے عمل کرتا ہوں، اس کے بعد تمہیں، اس کے بعد اور بھی، فقط یہ نہیں، اس کے بعد دیگر اور کام، مثال کے طور پر پانی بھرنا۔ اس دور میں پانی بھرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ اس دور میں جو ہے وہ پانی بڑے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس دور میں کنواں کھودا جاتا تھا، اور جب پانی نہیں ملتا تھا گھر میں ایک کونے سے، تو دوسری جگہ پر کنواں کھودنا پڑتا تھا، اور اگر گھر کے کسی کونے میں مثلا کنویں سے پانی نہ نکلتا ہو تو پھر باہر سے پانی ارینج کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ پانی بھرنے والا، چونکہ روایت میں یہ آیا کہ اس گھر میں پانی، جس گھر میں رسول اللہ کی رہائش گاہ تھی، اس گھر میں پانی کہیں ملا نہیں کہ رسول کے گھر میں کنواں ہوتا، لہذا پانی والا آیا کرتا تھا اور مشکیزہ انڈیل دیا کرتا تھا سراہی میں۔ تو اس وقت رسول اپنے گھر میں موجود ہوا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تبلیغ کے کام سے گئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی وہ مصروفیت میں سے وقت نکال کے گھر میں بیٹھتے تھے کہ میری زوجہ اکیلی ہوں گی۔ میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بات ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اتنی مثالیں مولانا صاحب نے پیش کر دی، تو ہمارا شوہر تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا، یہ فقط یہ بات نہیں ہے۔ تو ایسی تو پھر خاتون بھی تو ہونا، انشاءاللہ جب کل ہماری گفتگو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ مفصل ہوگی، لیکن فقط ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ ساتھ دیا کرتے تھے، اسی طرح سے جناب خدیجہ بھی ساتھ دیا کرتی تھی۔ یعنی کیا مطلب کہ جب وہ حاملہ تھیں تب وہ غار حرا میں چڑھ کر رسول اللہ کو کھانا دیا کر رہی ہیں۔ آپ آج کے دور میں غار حرا پہ جائیے تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگے گا اوپر چڑھنے میں اور 1.5 گھنٹہ لگے گا اترنے میں۔ ایسی پھر زوجہ بھی بن جائیے تو ایسا پھر شوہر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات